کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے عرض کی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں، اور آپ کا امتی، آپ کی امت میں سے کوئی شخص آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے، میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی سعادت کی بات ہے کہ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ایک مرتبہ اگر درود بھیجا جائے تو بھی سعادتیں، اور سلام بھیجا جائے تب بھی سعادتیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایک مرتبہ سلام بھیجا جائے تو 10 مرتبہ سلام نازل کیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فاتح خیبر۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے معرکے، بہت سے غزوات ہم تاریخ کے اوراق میں پڑھتے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسا غزوہ، کوئی ایسا معرکہ ہماری نظر سے گزرتا ہے تو اس میں ایک چیز تو سر فہرست نظر آتی ہے، صحابہ اکرام کی اس عالم میں وفائیں، صحابہ اکرام کی شجاعت، صحابہ اکرام کی بہادری، صحابہ اکرام کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان تک کی پرواہ کیے بغیر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دینا، جامِ شہادت نوش کرنا، دین اسلام کا پرچم بلند کرنا۔ سبحان اللہ۔ جب عظیم معرکوں کی بات ہوتی ہے تو انہی عظیم معرکوں میں ایک عظیم معرکہ، ایک عظیم غزوہ خیبر بھی ہے۔ جیسے ہی غزوہ خیبر سنتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اعلان یاد آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ جھنڈا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اس انداز میں سچ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھوں پر پھر فتح عطا فرمائی، اور عظیم فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی کو پڑھیں، آپ ہر اعتبار سے بے مثال نظر آتے ہیں۔ آپ کی عبادات، آپ کا ذوق، آپ کا شوق، عشق الہی، آپ کا عشق رسول، آپ کی عبادات، ہر اعتبار سے آپ یکتائے زمانہ نظر آتے ہیں۔ آپ کی شان قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر بیان ہوتی ہمیں نظر آتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم جس معرکے کی بات کر رہے ہیں، جس غزوہ کی بات کر رہے ہیں، جہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کوششیں ہیں، قربانیاں ہیں، وہیں پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے کئی اور بھی صحابہ کرام موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے تن بدن کی بازی لگا کر، اپنے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کر کے آگے بڑھے،
اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ یہ غزوہ کیوں رونما ہوا آج کے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیا وجہ کیا بنی، اور پھر کس انداز میں فتح ہوئی، وہاں کیا کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات رونما ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز کیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ فاتح خیبر ہمارا پروگرام یہ ٹاپک رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کریں گے ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں پیغام قرآن سیگمنٹ ہوتا ہے، کلام سنتے ہیں، پھر ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین قاری کاشان صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ قاری کاشان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام پیغام قرآن انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہوں یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ گزشتہ آیات میں اہل ایمان کی دعاؤں کا ذکر ہوا، یہاں ان کی دعاؤں کی قبولیت کا مجدہ انہیں سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں وہ عطا کر دیا
جو انہوں نے مانگا اور ان سے فرمایا کہ اے ایمان والو میں تم میں سے کسی مرد یا عورت کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا بلکہ اس عمل کا ثواب عطا کروں گا۔ مزید فرمایا بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہی سے ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اطاعت پر ثواب ملنے اور نافرمانی پر سزا ملنے، اس پر تم برابر ہو۔ مزید فرمایا کہ بس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان اور آخرت میں ان کا اجر بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے وطنوں سے ہجرت کی اور وہ مشرکوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کے سبب اپنے ان گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے جہاں وہ پلے بڑے تھے، اور وہ مجھ پر ایمان لانے اور میری وحدانیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے انہیں مشرکوں کی طرف سے ستایا گیا اور انہوں نے میری راہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کیا، شہید کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ ثوابا من عند اللہ، ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال ہم کون ہیں؟ آج کا سبق سوال ہم کون ہیں؟ جواب ہم مسلمان ہیں۔ جواب ہم مسلمان ہیں۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین فاتح خیبر ہے۔ آئیے اپنے دیگر مبلغین کو بھی منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ نقیب عارف مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، راشد نور بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، عدنان شیخ بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سبھی عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ کے بعد ہم کلام سنتے ہوتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، اور کلام کون سا سنیں گے یہ تو ہمیں عدنان بھائی بتا سکیں گے، کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت سے حضور کی بارگاہ میں مل کر درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود،
حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم دو عالم میں روشن ہے ایک کا تمہارا دو عالم میں روشن ہے ایک کا تمہارا ہوا مکان تک اجالا تمہارا ہوا مکان تک اجالا تمہارا نہ کیوں گا بلبل ترانہ تمہارا نہ کیوں گا بلبل ترانہ تمہارا کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا کہ اونچا فلک سے پھریرا تمہارا کہ اونچا فلک سے پھریرا تمہارا پڑا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا پڑا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا پڑا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا کہ ہے سنگ و شجر میں بھی چرچا تمہارا ہے سنگ و شجر میں بھی چرچا تمہارا چھڑائے گا غم سے اشارہ تمہارا چھڑائے گا غم سے اشارہ تمہارا اتارے گا پل سے سہارا تمہارا اتارے گا پل سے سہارا تمہارا تمہیں ہو جواب سوالات محشر تمہیں ہو جواب سوالات محشر تمہیں پکارے گا بندہ تمہارا تمہیں کو پکارے گا بندہ تمہارا فتردہ کی یہ پیاری پیاری صدا ہے فتردہ کی یہ پیاری پیاری صدا ہے کہ ہوگا قیامت میں چارہ تمہارا کہ ہوگا
قیامت میں چاہا تمہارا کہ ہوگا، قیامت میں چاہا تمہارا جو انبار سیاہ سر پر تو کیا غم، جو انبار سیاہ سر پر تو کیا غم، بہا دے گا ایک دم میں آلہ تمہارا، بہا دے گا ایک دم میں آلہ تمہارا، بنایا تمہیں حق نے مختار و حاکم، بنایا تمہیں حق نے مختار و حاکم، وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا، وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا، کیا حق نے بغیر کمالات تم کو کیا، حق نے بغیر کمالات تم کو نہ پایا، کسی نے کنارہ تمہارا نہ پایا، کسی نے کنارہ تمہارا، رفعنا کا جلوہ دکھانے کو حق نے، رفعنا کا جلوہ دکھانے کو حق نے لکھا، عرش پر نام والا تمہارا لکھا، عرش پر نام والا تمہارا، اذانوں میں خطبوں میں شادی یو غم میں، اذانوں میں خطبوں میں شادی یو غم میں، غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا، غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا، یہ فرش زمین ہے تمہاری خاطر، یہ فرش زمین ہے تمہاری خاطر، بنا ہے سما شامی یانا تمہارا، بنا ہے سما شامی یانا تمہارا، بھرے اس میں اسرار و علم دو عالم، بھرے اس میں اسرار و علم دو عالم، کشادہ کیا حق نے سینہ تمہارا، کشادہ کیا حق نے سینہ تمہارا، کسی جاغ طٰہٰ یاسین کہیں پر، کسی جاغ طٰہٰ یاسین کہیں پر، لقب ہے سراجم منیرا تمہارا، لقب ہے سراجم منیرا تمہارا، جسے حق کے دیدار کی آرزو ہو، جسے حق کے دیدار کی آرزو ہو، جسے حق کے دیدار کی آرزو ہے، وہ
دیکھے میری جان چہرہ تمہارا، وہ دیکھے میری جان چہرہ تمہارا، خدا ہم کو بخشے وہ چشم خدا ہے، خدا ہم کو بخشے وہ چشم خدا ہے، رہے کچھ نہ پردہ ہمارا تمہارا، رہے کچھ نہ پردہ ہمارا تمہارا، کمالوں کا مخزن جمالوں کا گلشن، کمالوں کا مخزن جمالوں کا گلشن، خدا نے بنایا گھرانہ تمہارا، خدا نے بنایا گھرانہ تمہارا، خدا نے کیا اپنے پیارے سے وعدہ، خدا نے کیا اپنے پیارے سے وعدہ، وہ پیارا ہمارا جو پیارا تمہارا، وہ پیارا ہمارا جو پیارا تمہارا، وہی ہے خدا کی قسم بندے حق، وہی ہے خدا کی قسم بندے حق، ہوا جو بھی دنیا میں بندہ تمہارا، ہوا جو بھی دنیا میں بندہ تمہارا، گمی عقل کونین راز دنا میں، گمی عقل کونین راز دنا میں، سمجھ میں نہ آیا معمہ تمہارا، سمجھ میں نہ آیا معمہ تمہارا، مبدل ہوئے انبیاء کے صحائف، مبدل ہوئے انبیاء کے صحائف، محرف نہ ہوگا صحیفہ تمہارا، محرف نہ ہوگا صحیفہ تمہارا، مقدر میں تھا جن کے ایمان لانا، وہ فوراً بنا دل سے بندہ تمہارا، وہ فوراً بنا دل سے بندہ تمہارا، بھلا کون کعبے کو کعبہ سمجھتا جو شاہ نہ ہوتا، مدینہ تمہارا جو شاہ نہ ہوتا، مدینہ تمہارا، صدا دے رہا ہے حجر موم ہو پر، صدا دے رہا ہے حجر موم ہو پر، مہو مہر کی جاہ تلوار تمہارا، مہو مہر کی جاہ تلوار تمہارا، غریبوں سوائے در مصطفیٰ
شفاعتیں کہیں بھی نہ ہوگا گزارا تمہارا، کہیں بھی نہ ہوگا گزارا تمہارا، زمین اب تو خوش ہو ندا رہی ہے، زمین اب تو خوش ہو ندا رہی ہے کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا، کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا، دو عالم میں روشن ہے کا تمہارا۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ عدنان بھائی، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جو شانیں، جو رفعتیں، جو مقام، جو مرتبہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، مخلوق میں یہ ایک مقام کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، یہی سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق پڑھایا، اور یہی یوں کہیں کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہمارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی امت دیگر تمام امتوں سے افضل، حضور کے صحابہ دیگر انبیاء کرام کے صحابہ سے افضل، اور انہی صحابہ کرام میں آج ہم چند ان ہستیوں کا ذکر کریں گے جن کے ہاتھوں پر اللہ پاک نے خیبر کو فتح فرمایا۔ بالخصوص فاتح خیبر کا لقب پانے والی ہستی کون سی ہیں، انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہم اس پر گفتگو بھی کریں گے۔ غزوہ خیبر کا پس منظر کیا، انشاءاللہ میں یہ سوال راشد بھائی کی طرف بڑھاؤں گا۔ غزوہ خیبر کا پس منظر بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا شروع سے اگر کچھ باتیں عرض کروں تو جس سے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا مکہ میں، جی، تو اس وقت مکہ میں جو مسلمانوں کے سامنے تھے وہ تھے مشرک۔ کریم آقا علیہ السلام نے 13 سال کم و بیش مکہ میں گزارے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں آئے، مکہ میں کم لوگ مسلمان ہوئے تھے، جب مدینہ میں آئے تو یہاں چونکہ مہاجر بن کر مسلمان آئے اور ان کے مدد کرنے کے لیے وہ تھے انصار۔ جی، اگر آپ مدینہ پاک کی تاریخی حیثیت پر غور کریں تو مدینہ پاک میں کیا تھا کہ مدینہ شہر کے اندر تو اہل کتاب تھے، یعنی یہودی اور عیسائی، یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، یہ مدینہ کے اندر زیادہ تھے، اور 4 قبیلے تھے وہ مدینہ کے اطراف میں۔ جی، ان میں سے 2 قبیلے، تو ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو نزیر اور بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، اور اسی طرح قبیلہ اوس اور خزرج یہ مشرکوں کے قبیلے تھے۔ جی، یہ دونوں قبیلے مسلمان ہوئے تھے، اوس اور خزرج، انہی کو انصار کہا جاتا ہے۔ جی، اچھا، بنو نزیر اور بنو قریظہ جو تھے یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، یہودیوں کی بھی ایک تعداد تھی جو اسلام کی سچائی کو دیکھ کر کریم آقا علیہ السلام کی جو خوبیاں، جو چیزیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں بیان کی گئی تھیں، جی، ان کو یہ اپنے علماء سے جو سنتے رہتے تھے تو اس کو دیکھ کر یہ مسلمان ہوئے۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ لوگ سازشیں کرتے رہتے تھے اور اسلام کو مٹانے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کرتے رہتے تھے۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو نبی پاک علیہ السلام سے پہلے تو بڑی محبت تھی، اور پہلے حضور علیہ السلام کے بارے میں بڑی خبریں بھی دیا کرتے تھے، اتنا زیادہ پہچانتے تھے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اس طرح نبی پاک علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ لیکن جب کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو بجائے ایمان لانے کے یہ حسد کا شکار ہو گئے کہ یہ نبوت جو ہے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، بنی اسرائیل میں کیوں نہ رہی۔ جی، اچھا، اب کیا ہوا کہ اب مسلمانوں کے سامنے یا اسلام کے سامنے جو مدینہ کے اندر جو لوگ تھے نا، یہ 4 قسم کے لوگ آ گئے۔ جی، 4 قسم کے لوگ کون سے؟ ایک تو مشرک،
دوسرے نمبر پر منافق، تیسرے نمبر پر یہودی، اور چوتھے نمبر پر جو کیا کہتے ہیں عیسائی۔ ہوا یہ کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت کے جو یہودی تھے یہ سازشیں کیا کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی۔ بہرحال ان کی سازشوں کی وجہ سے ان پر کئی مرتبہ سختیاں بھی کی گئیں، اور بالآخر ان کو جلا وطن کیا گیا، بنو قریظہ اور بنو نذیر کو یہاں سے۔ تو جب یہ جلا وطن کیے گئے، نکالے گئے، تو یہ خیبر میں جا کر جمع ہو گئے، اور وہاں پر یہ سازشیں کرنے لگے اسلام کو مٹانے کی اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی۔ جی ایک مرتبہ انہوں نے جب سازش وغیرہ تیار کر لی اور قبیلہ بنو غطفان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اسلام کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، مکہ کے مشرکوں کو بھی ساتھ ملا لیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثار ساتھیوں سے مشورہ کیا اور 1600 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آپ خیبر کے مقام پر خود پہنچ گئے۔ جی تو اس میں خلفائے راشدین بھی ساتھ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور مولا علی شیر خدا اور دیگر صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے ہیں، تو اب ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ تو خیبر کے جو قلعے تھے، 8 مشہور قلعے تھے، وہاں پر یہ مطلب یہ اندر چلے گئے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نے حملہ کیا، پھر حضرت عمر فاروق کو کے ذریعے حملہ کروایا گیا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا عطا کیا اور پھر خیبر فتح ہوا۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے پس منظر بیان کیا کہ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں تاریخ میں، احادیث میں ملتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اصل مقصود کیا تھا؟ اصل مقصد یہی تھا کہ اسلام کا بول بالا ہو اور دشمنان اسلام کی سازشوں سے، اور یہ جو اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس نقصان سے بچانا اور حفاظت کرنا یہ مقصود تھا۔ کیا بات ہے جی۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے یوں ایک عظیم فتح بھی عطا فرمائے، اور یہاں پر نقیب بھائی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم فرمان ہے، یہ اعتماد ہے اپنے پیارے غلام پر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر اعتماد بھی کیسا فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا۔ میں چاہوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا ہے، کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ شہنشاہ ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں کہ آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو، آپ کی عظمتوں کا ایک ایک جو حضور کی طرف سے آپ کے لیے ایک ایک لفظ عطا ہوا، اس کے اوپر اگر بات کریں تو کثیر وقت چاہیے۔ آپ کے لیے کیا حضور نے فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا کہ آپ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ جی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ عظیم فرد ہے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ رہے تو آپ کی عظمتوں کا ذکر الگ ہے۔ میں یہاں ایک خاص آپ کی سیرت کا پہلو رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جی جب آپ کے اوپر ابن ملجم نے حملہ کیا اور آپ کے دنیا کے اندر آخری لمحات تھے ظاہری زندگی کے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ جی تو آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یا بنیا احفظ انی اربعا و اربعا، اے میرے بیٹے میں تمہیں 4 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں، تم انہیں یاد کر لو، اور ان کے ساتھ 4 چیزیں اور ہیں۔ جی اب جب یہ لمحات کون سے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ جی
تو وہ اب آپ کی زندگی کے کہ آپ حکمت کا دروازہ ہیں جی، اور آپ کو علم کا یہ دروازہ کہا گیا. آپ کتنی پر اثر وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں گے, کیسی بات فرمائیں گے, اور جو نصیحت ہوتی ہے یہ بندے کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے. واہ، آپ نے کہا کہ 4 چیزیں مجھ سے یاد کر لو اور اس کے ساتھ اور 4 چیزیں, اگر تم نے اس پہ عمل کیا تو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے. اللہ اکبر. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز فرمایا ان اغنى الغنى العقل, سب سے بڑی مالداری وہ عقل ہے, واہ، عقل مندی. دوسری چیز فرمایا وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقِ, سب سے بڑا جو فقر ہے وہ بے وقوفی ہے. اللہ اکبر. تیسری چیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجُبِ, جو سب سے بڑی تنہائی ہے, اب باطنی تنہائی ہو ظاہری تنہائی ہو, سب سے بڑی تنہائی وہ خود پسندی ہے. اللہ اکبر. کہ بندہ پاؤ ہو اور سیر بتائے, اپنے آپ کو بڑا بتائے. پاؤ ہو تو سیر بتائے. اب وہ جتنا بندہ ہو اتنا ہی بتانا چاہیے اس کو. جی، جیسے یہاں میں بات ذکر کروں, شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا اگر تم گناہگار ہو اور لوگ تمہیں اچھا سمجھیں یہ برا ہے, جی، تم نیکوکار ہو اور لوگ تمہیں گناہگار سمجھیں یہ اچھا ہے. تمہیں لوگوں سے کیا لینا ہے, اللہ کے ہاں تو تم اچھے ہو, اللہ اکبر. نیکوکار ہو. اللہ اکبر. تو جتنا بندہ ہے اتنا اس کو بتانا چاہیے. کہا جو سب سے بڑی تنہائی ہے وہ خود پسندی ہے. ہمیشہ کمال کو اللہ کی طرف بندے کو لوٹانا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب محض رب کا فضل ہے. بالکل. چوتھی چیز فرمائی وَأَكْرَمَ الْكَرَمِ حُسْنُ الْخُلْقِ, سب سے بڑی جو عزت کی بات ہے, کرم کی بات ہے, وہ حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق یہ سب سے بڑی چیز ہے. حسب میں بندہ کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, میرا حسب نسب ایسا ہے. اب حضرت امام حسن سے کہا جا رہا ہے جن کے حسب کی تو مثال ہی نہیں ہے, ان کے نانا جیسا نانا کسی کا نہیں, نانی جیسی نانی کسی کے نہیں. وہ کیسے والدین کے شہزادے ہیں اور کیسی عظیم ہستی ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے جو بڑی عزت کی چیز ہے وہ حسن اخلاق ہے. وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ خوشبو خود بتاتی ہے کہ میں خوشبو ہوں. کیا بات ہے. اس کے بارے میں عطار کو نہیں کہنا پڑتا کہ یہ خوشبو ایسی ہے, یہ لے لو, یہ خرید لو, یہ خوشبو کیسی ہے. خوشبو خود بتاتی ہے کہ خوشبو ہے. کہ امام حسن سے حضرت علی فرما رہے ہیں سب سے بڑی عزت کی بات حسن اخلاق ہے. اچھا, جو دوسری چیزیں بتائی تھی کہ 4 چیزیں اور ہیں, جی, وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ تم بے وقوف دوست سے بچنا. صحیح. کیونکہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے سمجھدار دشمن اچھا. تو وہ جو تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے وہ بے وقوفی کی وجہ سے اللہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا. آپ نے پھر اس میں دوسری چیز ذکر فرمائی کہ جھوٹے دوست سے بچنا, جھوٹے دوست سے, کذاب سے بچنا. کیونکہ وہ جو قریب ہے وہ تمہیں دور دکھائے گا, جو دور ہے وہ قریب دکھائے گا. جی, تمہیں ایسے ایسے نظارے کروائے گا, خواب دکھائے گا, ہرے باغ دکھائے گا. اور تیسری چیز فرمایا بخیل سے بچنا, بخیل کی دوستی سے بچنا. کیونکہ الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَقْعَدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مِمَّا تَكُونُ إِلَيْهِ, وہ اس وقت بیٹھ جائے گا, تم سے دور ہو جائے گا جب تمہیں اس کی حاجت ہوگی. تم یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوگے کہ یہ ابھی جو ہے نا میرے اوپر کوئی مشکل آئی تو یہ میرا ساتھ دے گا, لیکن وہ اپنے بخل کی وجہ سے تم سے دور ہو جائے گا جب وقت آئے گا اس کے کام آنے کا. چوتھی چیز فرمائی. نقیب بھائی, یہاں پہ مجھے نا ایک عینی مشاہدہ یاد آ رہا ہے جو آپ نے بات بیان کری ہے, تو تھوڑی مضحکہ خیز, لیکن بہرحال کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو باہر کھانا پڑ جاتا ہے, تو بخیل ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر کسی نہ کسی کام سے چلے جاتے ہیں جب بل دینے کا وقت آتا ہے. جبھی آپ مسکرا رہے تھے. جی جی. صحیح.
جی نقیب بھائی کنٹینیو فرمائیں. چوتھی چیز فرمائی کہ فاجر جی. نافرمان اس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں کم داموں میں بیچ دے گا. اللہ اکبر. یہ حضرت اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، انتہائی خوبصورت. یہ حضرت علی نے 8 چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گے تو نقصان نہیں اٹھاؤ. کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنے جامع معنی. اور پھر یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں علم کا دروازہ کہا گیا ہے. وہاں سے یہ علم کی خیرات یوں کہیں اگر ہم لیں اور اس پر عمل کریں، علم کی خیرات تو بٹ ہی رہی ہے. وہاں سے اللہ کرے کہ ہم حاصل کرنے والے بنیں اور ان باتوں پر عمل پیرا ہوں. عمل کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا. فاتح خیبر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بات چل رہی ہے، جہاں آپ کا زہد مشہور، جہاں آپ کا تقوی مشہور، جہاں آپ کی بردباری مشہور، جہاں آپ کا خوف خدا مشہور ہے، جہاں آپ کے دیگر جو اللہ پاک سے محبت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، جہاں یہ مشہور ہے، وہیں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایک یہ ہے کہ ان الذی سمتنی امی حیدرہ. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے. شاہ صاحب جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ایسا ہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر تراشیدہ ہیرے ہوں. واہ واہ واہ. سب کو دیکھیں تو زندگی کے، دین کے، دنیا کے جس پہلو سے آپ دیکھیں گے ان میں خوبصورتی نظر آئے گی، جامعیت نظر آئے گی، اکملیت نظر آئے گی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی 2 امتیازی شانیں ایسی ہیں جو ان کا نام لیتے ہی ظاہر ہوتی ہیں. جی. ایک تو ان کی علمی وجاہت جو ہے جی وہ فوراً ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ علی علم کا دروازہ ہے. جی. میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے. اسی طریقے سے دوسری جو جہت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی، وہ شجاعت و بہادری ہے. واہ واہ. اچھا میں سوچ رہا تھا کہ ان دونوں جہاد کو دیکھیں تو دونوں نا آپس میں کوئی اتنا زیادہ میل نہیں کھاتی. جی. یعنی علمیت اور بہادری یہ دونوں بظاہر الگ الگ لگتی ہیں، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ واضح طور پر نظر آتی ہے. علمی شان بھی آپ کی نظر آتی ہے مختلف مواقع پر، اور پھر ان کی جو بہادری ہے وہ بھی نظر آتی ہے. غزوہ تبوک کے علاوہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تمام جنگوں میں میدان کے شیر رہے ہیں. واہ واہ. اور بالخصوص جیسے خیبر کی بات ہو رہی ہے، فاتح خیبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے دن یہ معرکہ جو ہے وہ فتح یاب ہوا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، پہلے دن حضرت ابو بکر گئے جی اور حملے کیے، دوسرے دن حضرت عمر گئے، اور دوسرے دن رات میں آپ نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا. واہ. اور پھر تیسرے دن بالآخر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو آپ کو فتح یابی نصیب ہوئی. جب آپ گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی، شجاعت و بہادری کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں تو اس تاکید کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ تم سکون سے جاؤ، ان کو دعوت اسلام پیش کرو. اگر ایک شخص بھی دعوت اسلام قبول کر لیتا ہے، دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، تو یہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے بہتر ہے. مولا علی جاتے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ بجائے اس اچھی بات کا اچھا جواب آتا، انہوں نے وہاں سے پتھر برسائے اور دیگر معاملات ہوئے. اور مرحب جو تھا ان کا سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا بہادر جو سمجھا جاتا تھا، وہ میدان میں آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ جب وار کیا، ذوالفقار حیدری جب اس پہ نمودار ہوئی جی تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے جبڑے تک اتر گئی، اللہ تک اتر گئی. یعنی اوپر جو ہے وہ خود وغیرہ پہنا ہوا تھا، جو جنگی ساز و سامان ہوتا اپنی حفاظت کو وہ پہنا ہوا تھا، وہ چیرتی ہوئی، سر کاٹتی ہوئی یہاں تک اتر گئی. اور جب ایسا ہوا کہ ان کا سب سے بڑا جو جنگجو تھا، جس کے اوپر انہیں بڑا ناز تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ گویا کہ ان کی ڈھال تھا، جب وہ زمین پر گرا تو سارے قلعے کی جو فوج تھی گویا کہ ایک ساتھ ہی حملہ آور ہو گئی. اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی اور سامنے دشمنان اسلام تھے، یہاں تک کہ آپ کی جو ڈھال تھی وہ کٹ گئی. وہی موقع تھا کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے اکھاڑ کر اس کو ڈھال بنا لیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 40 افراد سے نہیں اٹھایا جاتا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ، اچھا صرف خیبر نہیں،
بلکہ آپ جتنی جنگیں دیکھیں گے ان میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت کے پیکر نظر آئیں گے، اور صرف میدان جنگ میں نہیں جی، بلکہ آپ جب کسی بھی میدان میں آپ دیکھیں اور جب بھی ضرورت ہوئی کہ اپنی بہادری اور شجاعت کو ظاہر کرنا ہے اور اس کو ظاہر کر کے اسلام کو قوت و طاقت ملے گی یا اسلام کو عزت ملے گی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلی صف میں نظر نہیں آئیں گے بلکہ اگلی صف میں نظر آئیں گے۔ پھر وہ طاقت و شجاعت چاہے تلوار کی ہو چاہے زبان کی ہو، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فزیکل ایک طاقت حاصل تھی، یعنی آپ کے جسے کے اعتبار سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ مضبوط اعضاء کے مالک تھے، مضبوط جسم کے مالک تھے، اور پھر اس کے شجاعت کا اظہار بھی ویسے ہی کرتے تھے۔ بلکہ آپ کو تو کہنا چاہیے کہ یہ مضبوط جسم، فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ پہ تو رب کائنات کی خاص عنایت تھی۔ جیسے کہ باب خیبر اکھاڑنے کی بات بیان کی جاتی ہے تو انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی عقل کے تناظر میں دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا، سوائے اس کے کہ یہ اللہ پاک کی آپ پر کرم نوازی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت و قوت عطا فرمائی کہ اس لمحے آپ نے وہ کباڑ، وہ دروازہ اکھاڑ لیا، اسے ڈھال بنا لیا جس کو بعد میں 40 افراد نہیں اٹھا پا رہے، تو یہ آپ کے اوپر کرم نوازی تھی۔ اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی میں نے زبان کی بھی بات کی، آپ دیکھیے جب اسلام پہ حملہ ہوا نا، زبان سے ہوا تو آپ نے زبان سے جواب دیا، اور تلوار سے ہوا تو آپ نے تلوار سے جواب دیا، اور یہ آپ کی حکمت و دانش کی دلیل ہے کہ جیسا حملہ ہو پھر جواب ویسا ہی دیا جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور بہادری کی بالخصوص غزوہ خیبر کے تناظر میں یہ کیفیت تھی۔ کیا بات ہے، علی ورگا زمانے نے کوئی پیر بھی تھا میں، علی 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 ورگا زمانے نے کوئی پیر بھی تھا میں، اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، حیدر 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 حیدر، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی تھا مینو، علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی تھا مینو، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، علی کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے، مرغب تو نیم جا سر مقتل پڑا ہوا، اب اٹھنے کو نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری حیدری، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی تھا مینو، علی 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 علی، اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی تھا کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ جس وقت مرحب نے کہا تھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت بہادر ہوں، جو آپ نے مہروز بھی بات کی تھی نا کہ
جس وقت حالانکہ وہ میدان میں اور وہ اشعار پڑھتے ہوئے آ رہا ہے اور انہی اشعار میں وہ کیا کہہ رہا ہے، کہا کہ میں خیبر خوب جانتا ہے کہ میں کون ہوں، مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت بہادر ہوں اور تجربہ کار بہت ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کا نام ماں نے حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے۔ کہا کہ میں جی میں پیدا ہی شیر ہوا تھا، میں پیدا ہی شیر ہوا، ہاں جی، اور میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! یعنی اس کے شیر کے جواب میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ میں نے پڑھا نا شاہ صاحب، تو کچھار کا شیر، جی، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتا ہے سرکس کا شیر، شیر تو ہوتا ہے لیکن اس میں شیر والے حصیات نہیں ہوتی، جی، اور شیر کی طرح اس سے ڈرا نہیں جاتا، اس سے لوگ تفریح لیتے ہیں۔ یہاں پہ کہا گیا میں جنگل کا شیر، کچھار کا شیر، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ حضرت علی جو اپنی طاقت، روب، دبدبے سے ہیبت میں مبتلا کر دیتا۔ جی، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے یہ جو حدیث راشد بھائی آگے ذکر کر رہے تھے کہ لاؤتین الرایۃ غدن رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، کہ میں کل جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ جی، علامہ عینی نے جو حدیث لکھی ہے عمدۃ القاری میں، اس میں الفاظ یہ ہیں لأعطین الرایۃ غدن رجلا کرارا غیر فرار، میں کل جھنڈا اسے دوں گا کہ جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا ہے، پیٹھ دے کے بھاگنے والا نہیں ہے۔ حضور نے کرار آپ کو لقب دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ماں نے نام حیدر رکھا ہے۔ ان الذی سمتنی امی حیدر، اس پہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا ان الذی سمتنی، میں وہ ہوں، جی، اس کے بارے میں ایک بات یہ لکھی ہے کتابوں میں کہ اس حملے کی سے پہلے والی رات مرحب نے خواب دیکھا کہ اسے کسی شیر نے 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ اب وہ صبح بڑا پریشان تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میرے ساتھ ایسا معاملہ 1000 بہادروں کا اس کو کہا جاتا تھا کہ 1000 کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ گائے کی کھال اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیتا تو کئی 100 لوگوں کو کہتا کھینچو، وہ پاؤں کے نیچے سے نہیں نکال پاتے تھے، کھال پھٹ جاتی تھی، اتنی مضبوط کھال ہوتی ہے، اتنا بہادر تھا۔ لیکن اس کا مقابلہ کس سے ہوا؟ جو خدا کا شیر ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار فرمایا، ماں نے حیدر رکھا۔ جب آپ سامنے آئے تو آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا، تو خواب تو نے دیکھا ہے، ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں، وہی ہوں جو رات کو انہوں نے دیکھا ہے نا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اب یہاں حیدر کے بھی کئی معنی آتے ہیں۔ حیدر ایک اس شیر کو بھی کہتے ہیں جو صرف سامنے سے حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں لکھا ہے آپ ایک ہی وار کرتے تھے دشمن پہ، اور جو الفاظ ہیں آپ کے بارے میں مختلف کتابوں میں یوں لکھا ہے اذا اعتلا، جب آپ وار کرتے تھے تو اعتراضا قدا، اعتلا قدا، کہ لمبائی میں وار کرتے تھے پھر بھی کام تمام کر دیتے تھے، چوڑائی میں وار کرتے تھے پھر بھی کام تمام کر دیتے تھے۔ اور آپ وہ اسلام کے سپہ سالار ہیں، وہ اسلام کے شیر ہیں کہ آپ 2 تلواروں سے لڑتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کے ہاتھوں میں 2 تلواریں، ان کے ہاتھوں میں 2 تلواریں، حضرت علی 2 تلواروں سے لڑتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے اس پہ حملہ کیا وہ لڑکھڑایا، گرنے لگا، آپ نے اس کو رک گئے کہ سیدھا ہو، پھر حملہ ہوگا۔ یعنی کہ حیدر اس شیر کو بھی کہتے ہیں جو اپنے شکار کو کہتا ہے کہ سیدھے ہو کے آؤ، لڑکھڑاتے ہوئے پہ حملہ نہیں کروں گا۔ اگر ہم مختلف الفاظ سے معنی دیکھیں تو شیر کو اسد بھی کہتے ہیں، اور یہ سارے معنی حضرت علی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اسد اللہ تو ویسے آپ کا لقب ہے، اللہ کے شیر اسد ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے اپنی فارسی کلام میں آپ کے لیے درغام، ضاد سے زواد جیسے پڑھتے ہیں، زرغام استعمال کیا، اسد ہے۔ اسی طرح غضنفر ہے، اسی طرح زیغم ہے، اور آپ کے لیے اس طرح حمزہ بھی شیر کو کہا جاتا ہے، عباس شیر کو کہا جاتا ہے۔ لیس کے بارے میں تو یہ جب مرحب نے یہ شیر پڑھا نا آ کے
کہ قد علمت خیبر انی مرحب شاہ کی صلاح باطل مجرب. اس نے یہ بھی کہا اذا اللیوس اقبلت تلہب کہ میں وہ ہوں کہ جب شیروں کو دیکھتا ہوں نا، صرف شیر کو نہیں، سامنے کھڑا کون ہے؟ شیر خدا. کہہ رہا ہے کہ میں جب شیروں کو دیکھتا ہوں تو آگ بگولا ہو جاتا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا شیروں کو دیکھتا ہے، یہ بھی شیر ہے، ان الذی سمتنی امی حیدرا. اب اسد اس شیر کی کنڈیشن کو کہتے ہیں جب وہ اپنی کچھار میں ہوتا ہے. صحیح. جب وہ ٹہلنے لگتا ہے نا تو عربی دان اسے کہتے ہیں کہ یہ غضنفر ہے. جب شکار کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو عربی والے اسے کہتے ہیں زیغم ہے. جب جا کے شکار کو دبوچتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے حمزہ ہے. جب شکار کا سانس بند کر دیتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے عباس. جب شکار کے 2 ٹکڑے کر دیتا اسے کہتے ہیں حیدر ہے. کیا بات ہے. ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظرا. تم کئی شیروں کو دیکھ کے آگ بگولا ہو جاتے ہو، یہاں تو ایک شیر ہے اور وہ بھی شیر خدا ہے. کلیسی غابات کریہ المنظرا. اعلیٰ حضرت نے پھر کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. مرتضی شیر خدا مرغب کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا بہنو علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا بہنو. سیدہ دا شاور پیران دا پیر میں کی دسیوا کنا امیر نغتو سراتو عرش اولا شئی سارے دا سارا رقبہ علی دا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا بہنو. حیدریم قلندرم مستم درم مستم درم مستم بندے مرتضی علی خستم علی خستم پیشوائے تمام رمضانم پر سگے کوچ شیر یزدانم. چھپیا میں درتے بن کر سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی. کوئی لوگ آکر میں نو کلندر سگا مگر میں علی دی گلی دا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا بہنو. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار. حیدر 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 علی ورگا زمانے کوئی پیر وکھا. اللہ اکبر. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فاتح خیبر کی کیا شان ہے. اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہیں، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. میں آگے چل کر جانتا ہوں گا ہم کون ہیں، مسلمان ہیں. میرا نام کنیز فاطمہ ہے، ہم مسلمان ہیں. میرا نام احمد ہے، ہم کون ہیں، مسلمان. میرا نام علمہ فاطمہ ہے، میں مدینہ گوجرا سے بول رہی ہوں، ہم کون ہیں، مسلمان. میرا نام ہمنا فاطمہ ہے، سلمان ہے. ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں. ابو بکر ہے، ہم مسلمان ہیں. میرا نام میرا ہے، ہم سب مسلمان ہیں. میرے مما سدیس ہے، ہم کون ہیں، مسلمان. میں گجر خان سے بات کر
पाकिस्तानी हूँ। हम कौन है? हम मुसलमान हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली हमजा है। हम कौन है? हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हम सारे मुसलमान हैं। मेरा नाम अब्दुल आदि है। मैं शेखपुरा से बात कर रहा हूँ। मुसलमान हैं। हम सब मुसलमान हैं। हम कौन है? हम मुसलमान हैं। सात करेंगे। मैं चितई में रहता हूँ। हम मुसलमान हैं। हम सब कौन हैं? हम सब मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। प्यारे प्यारे बच्चों की अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए, दोनों जानों की भलाइयाँ अता फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी कुछ कॉल्स हैं, कॉल लेते हैं। मेरा नाम गुलाम यासीन अत्तारी है। मेरा ताल्लुक बाबू शहर शहबाबपुर से है। नाथ खान इस्लामी भाई से मेरी मदनी इल्तिजा है कि मदीने की याद में पंजाबी का कोई कलाम सुना दे। अल्लाह पाक पीर और मुर्शिद का साया हमारे सर पर हमेशा ताज़ व कायम और कायम रखे। अगली का अदनान शेख खां खसूरी अर्ज गुजारा है तो मुखे ही बुधायो। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता ही बुधा जीरो। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। वैसे खान साहब कह रहा हूँ आपको, अदनान खान, अदनान शेख साहब, आज तो सिंधी में सुना दो कलाम कोई। सारी ज़बान सिंधी नहीं है, उर्दू है। तो आपको तो आना चाहिए ना कलाम, वैसे याद कर लें। ये जवाब कौन सी जबान में दिया? ये जवाब कौन सी जबान में दिया? ये पंजाबी ज़बान में जवाब। ये तो अजीब सा मिक्सिंग है। चले, हर जबान में एक एक कलाम। आप बादशाह आदमी हैं, जो चाहे कर। चूंकि सिंधी भी हमारे, बलोची भी हमारे, पंजाबी भी हमारे, सराइकी भी हमारे, मेमन भी हमारे, हम सब के। वाह वाह वाह। तो सब मुसलमान हमारे हैं ना, हम सब मुसलमानों के सब अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तो एक जिस्म की तरह होते हैं। तो ये तो सिर्फ ये है कि ज़बान चूंकि बसावकत आती नहीं होती तो यूँ थोड़ी सी आजमाइश हो रही होती है। तो मैं तो कोशिश कर रहा होता हूँ कि जिस ज़बान में मैसेज आए या कॉल आए तो उसी ज़बान में कुछ जवाब दिया जाए। क़िबला शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत का अंदाज़ ये देखा राशिद भाई कि दिल जोई फरमाते हैं, और दिल जोई का ये अंदाज़ बड़ा प्यारा है अमीरुल सुन्नत का कि उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश करते हैं। दिल जोई तो करते रहना चाहिए ना राशिद भाई? बिल्कुल दिलजोई करनी चाहिए, और ये भी एक अजीम सवाब की बात है। मुसलमान की दिलजोई के जो जायज़ ज़राए हैं उनको ज़रूर इख्तियार करना चाहिए जी। इसमें बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। किसी की दिलजोई मुस्कुराहट से हो जाती है, किसी की दिलजोई थोड़ी थपकी सी हो जाती है, किसी की दिलजोई उसी की ज़बान में बात करके हो जाती है जी, किसी की दिलजोई अच्छा मशवरा देकर हो जाती है, तो जायज़ तारीफ़ करके भी हो जाती है। तो मुख्तलिफ ज़राए हैं, जिस अंदाज से भी दिलजोई हो सके बिल्कुल करनी चाहिए। इससे सामने वाले को हौसला भी मिलता है और मज़ीद आगे बढ़ने का एक शौक़ भी पैदा होता है। ठीक हो गया जी, इंशाअल्लाह दिलजोई करें अच्छे अंदाज में, जो जायज़ तरीक़ाकार है उस अंदाज में करेंगे तो इंशाअल्लाह दिल खुश होगा। अच्छा, दिलजोई पर भी सवाब भी तो है ही है ना? जी जी बिल्कुल है, सवाब है। मुस्कुरा कर मिलना, इसको भी सदका कहा गया। और दिलजोई तो वैसे भी कितना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज़े करीमाना है, क्या दिलजोई फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। बारह अल्लाह करे कि हम रखें ना, दिलजोई जो हम कहते हैं ना, तो ये तो है दिल खुश करना, दिल खुश करना, किसी के दिल में खुशी दाखिल करना, और इसका बड़ा अजर व सवाब बयान हुआ है। लेकिन एक अहम तरीन चीज़ ये, किसी का दिल तोड़ें, तोड़े नहीं। हाँ, यानी ये तीन चीज़ें हैं, एक है दिल तोड़ना, एक है नॉर्मल रखना, ना तोड़े ना बढ़ाए जी। एक चीज़ है दिलजोई। सही। तो दिलजोई तो बहुत आला मर्तबा है, उसको भी इख्तियार करना चाहिए। लेकिन कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि चाहे संजीदगी हो, चाहे मजाक हो जी। बाज़ औक़ात होता है दोस्तों में जो है वो थोड़ा बेतकल्लुफ़ी होती है, तो कुछ भी हो किसी की दिल आज़ारी ना करो। सही। बाज़ों का जिसकी दिल आज़ारी की जा रही होती है ना, वो बेचारा मुस्कुरा रहा होता है। बिल्खुसूस ये दोस्तों की गैदरिंग में बहुत होता है, उसके पास कोई चारा भी नहीं होता मुस्कुराने के अलावा। क्या करे, क्योंकि वो अगर नहीं मुस्कुराएगा, उसे पता है कि फिर ये ज़्यादा जो है ना वो क्लेश होना है, तो वो बचता है। तो बहरहाल इसमें बचें। हुकूकुल इबाद जो है ना शाह साहब, ये दूर वालों के ज़ाया नहीं होते, ये पास वालों के ज़ाया होते। नहीं जी, इसको तो कुछ भी नहीं होता महरोज भाई। ये तो अपना दोस्त है, अपना दोस्त है। अब ये भी अपना दिल तोड़ेगा क्या? ये भी हमसे नाराज होगा। इसे तो कुछ भी मर्जी कह दिया जाए। हाँ, तो ये जुमले होते हैं दोस्तों के। फिर वो पता चलेगा जब मरेंगे तो। अल्लाह अकबर। मरने से पहले माफी। इतना ज़हन में रख लिया जाए ना कि उसके सीने में भी धड़कता हुआ दिल है,
دل ہے, وہ پتھر نہیں اس نے اندر رکھا ہوا, اس کے سینے میں بھی دل ہے, اسے بھی بات اچھی لگتی ہے, اسے بھی بات بری لگتی ہے. یہ اگر کمزور ہے, بسا اوقات پیسے کی کچھ کمی ہو تو بھی یوں آزمائش ہوتی ہے, بسا اوقات بیچارہ احساس کمتری کا شکار یوں ہی ہو رہا ہوتا ہے دوستوں کی وجہ سے, بعض اوقات بات بھی غلط نہیں ہوتی شکار ہوتا ہے. بعض اوقات بات بھی غلط نہیں ہوتی, جو کر رہا ہوتا ہے نا سامنے والا وہ درست بات کر رہا ہوتا ہے, یعنی درست سے مراد ہے وہ اس کے لیول کی ہوتی ہے, مزاج کی ہوتی ہے, لیکن سامنے والا کسی خاص کیفیت میں ہوتا ہے, اب اس کو بہت فیل ہوتا ہے جی کہ میں اس کیفیت میں ہوں اور یہ یوں کہہ رہا ہے, اسے احساس ہی نہیں ہے. بہرحال چلیں, اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. عمران بھائی آپ سے عرض کیے والا کلام سنا دیں, محمد ہمارے بڑی شان والے. کیا بات ہے جی, انشاءاللہ انشاءاللہ. مزید محمد فیصل اتاری پنجاب دے شہر جڑاں والا وچوں پروگرام کھلیا صلی اللہ کہتے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. عدنان بھائی دی آمد مرحبا. تے عدنان بھائی اگے ساڈی گزارش ہے کہ سانو پشتو دا کلام سنا دیو, میرا نبی سلطان ہے. پنجابی میں کہہ رہے ہیں اور لیکن پشتو کا کہہ رہے ہیں. زبان پنجابی استعمال کر رہے ہیں اور فرمائش کر رہے ہیں پشتو کی. کیا بات ہے, اردو بات تو ہے نا. دیکھیں نا, یہی دیکھیں ابھی تو میں نے یہی بات کی نا, سب مسلمان ایک ہی ہیں, زبانیں مختلف ہیں نا, ہم تو سب ایک ہی ہیں. وللہ الحمد, اللہ کرے کہ ہماری محبتیں دین اسلام کے لیے سلامت رہیں. جی بہرحال تہاڈا بہت بہت شکریہ, تہاڈا پیغام ساڈے عدنان بھائی تک پہنچ گیا ہے, اور انشاءاللہ عدنان بھائی ماشاءاللہ تسی بھی پنجابی میں گل کر رہے ہو. عدنان بھائی تانوں انشاءاللہ کلام سنان گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ. خیر کرے, مجھے پتہ نہیں ہے کون سی زبان کی کہاں پہ ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں, لیکن بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے. جی بہرحال جو بھی ہو تو قبول فرمائیے گا. اردو زیادہ آسان ہوتی ہے, جو فلو میں بولنا تھوڑا زیادہ اردو آتی ہے تو ہمیں اردو آسان. نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ منقبت سنا دیں, قادری آستانہ سلامت رہے. ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ. کچھ کمنٹس بھی ہم نے آپ کے لیے ہیں. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان بھائی کچھ کلام شامل کرتے ہیں. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف تے آنکھ مستانی, کالی زلف تے آنکھ مستانی, مغمور کی ہن مدبریاں. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کا ما غزل کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. پیچھے میرے علی پیچھے تیری ثنا پیچھے میرے علی پیچھے تیری ثنا. مشتاق اکھی پیچھے جا اڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے,
ہمارے بڑی شان والے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے گھر کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، جب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو، میرے گھر کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میں تو ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے منقبت کا بھی ایک شعر سنانا، غوث پاک کی منقبت کا بھی کہا گیا تھا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق کا صبر دو، میں
سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا در پر کون کا خزانہ میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا فاتح خیبر. میں چاہوں گا راشد بھائی یہاں ایک وہ بات بھی ذکر کی جائے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا، کیا علم غیب ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے. اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا ان کے ہاتھ پہ. کیا فرمائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی ہیں، اور نبی کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے غیب کی خبریں وحی فرماتا ہے، غیب کی خبروں کا اسے علم عطا فرماتا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا، قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہوتا رہا کریم آقا علیہ السلام کے علم میں اضافہ ہوتا رہا، اور جب قرآن مکمل نازل ہو گیا تو کریم آقا علیہ السلام کا علم بھی کامل ہو گیا. جی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. جی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. جی کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا. ایک مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، خیبر کو فتح کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دو اور باتیں بھی ارشاد فرمائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں نبی پاک علیہ السلام نے جھنڈا عطا کیا اور اللہ نے خیبر کو فتح کروایا ان کے ہاتھ سے. یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو پہلے سے خبر دے رہے ہیں، تو اگر وہ خبر جھوٹی ہو جاتی معاذ اللہ، اگر وہ خبر پوری نہ ہوتی تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا، کہ دیکھو مسلمانوں کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. جھنڈا بھی انہوں نے دیا لیکن اس کے باوجود خیبر فتح نہیں ہوا. تو کل کو کوئی بندہ کہہ سکتا تھا، لیکن دنیا ختم ہو سکتی ہے، آسمان و زمین فنا ہو سکتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ زبان کریم آقا علیہ السلام کی وہ کن کی کنجی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا کی ہے کہ جو آپ فرما دیتے ہیں تو وہ پورا ہوتا ہے. قرآن میں کریم آقا علیہ السلام کی مبارک گفتگو کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا میرا محبوب جو بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو ان کو وحی کی جاتی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی، اللہ کی جانب سے علم دیا جاتا،
اور یہ عین اسلام ہے یہ عقیدہ رکھنا کیا بات کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو بھی علم، جو بھی اختیار، جو بھی کمال یہ رب کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے. جب رب نے عطا کیا ہے تو پھر اس کو ماننا یہ ایمان ہے، یہ رب کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے. اللہ نے دیا ہے، نبی پاک کو دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں اللہ کے خزانے تقسیم کرتا ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. 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 رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. اچھا نقیب بھائی، یہاں ایک اس واقعے کی طرف بھی توجہ جا رہی ہے کہ اسی یعنی خیبر کا جو واقعہ ہے، معاملہ ہے، معرکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نماز عصر والا معاملہ ہے، میں چاہوں گا اس کو کچھ ذکر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیبر سے واپسی پہ مقام صحابہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی، اور ادا فرمانے کے بعد آرام کرنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو اقدس پہ سر انور رکھا اور آرام فرما ہوئے. جی. اب آپ کے سامنے، حضرت علی کے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے اور نماز عصر کا وقت جا رہا ہے. جب سورج غروب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو پوچھا علی آپ نے عصر پڑھ لی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے عصر نہیں پڑھی تھی. تو حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. اے اللہ یہ علی تیری فرما برداری میں تھا اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، سورج کو واپس پلٹا دے. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے سورج غروب ہوتے بھی دیکھا اور پھر غروب ہونے کے بعد واپس پلٹتے بھی دیکھا اور حضرت علی نے نماز ادا فرمائی. اب یہاں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا. اب دیکھیں کہ یہاں حضرت علی کی نماز قضا ہو رہی ہے، تو نماز پڑھنا یہ اطاعت ہے یا نماز چھوڑنا اطاعت ہے؟ تو اس بات کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے کہ نیکی وہی قبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور حضور کے پیچھے پیچھے چل کے کی جائے، حضور کے حکم پہ چل کے کی جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام زینب ہے، میں عبد الحکیم سے بات کر رہی ہوں. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. محمد مدثر خواجہ اعلیٰ صدقہ نماز سوال جو جواب ہے اسا مسلمان آئیوں. آج کا سوال ہے ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان. میرا نام اشقاق فاطمہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. میرا نام ستارہ کلیمہ میں جتوئی میں رہتی ہوں. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. میں موعد احمد اتاری. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. میرا نام زینب طاریہ ہے، میں خدا آباد سے بول رہی ہوں. ہم مسلمان ہیں. میرا نام دعا فاطمہ ہے، ہم مسلمان ہیں. میرا نام نیشا طور ہے، میں شیخ پورے سے بات کر رہی ہوں.
الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. میرا نام محمد مصطفیٰ ہے. ہم مسلمان ہیں. میرا نام محمد فرحان ہے. میں کام سے بول رہا ہوں. آج کا سوال ہے ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. میرا نام تقسیٰ ہے. ہم مسلمان ہیں. کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. کل کا سبق دیکھ لیتے ہیں. سوال: ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین اسلام ہے. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. میں چاہوں گا مہروز بھائی آخر میں ایک روایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، بہت سی روایات ہیں جو آپ کے فضائل اور کمالات کو بیان کرتی ہیں، کوئی ایک روایت بیان. آپ نے ایک فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کری. ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن ابغض علی فقد ابغضنی، کہ جس نے علی سے نفرت کی، بغض اس کا اپنے دل میں رکھا تو اس نے گویا کہ مجھ سے نفرت کی. اور فرمایا ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے نفرت کی معاذ اللہ اس نے اللہ سے نفرت کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں مولا علی کی بھی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما، اور یہ محبت باعث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کائنات کی محبت کا ہمیں اسی پہ رکھے. اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ اکرام کی، تمام اولیاء اکرام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کرے اسی محبت میں ہمیں جینا بھی نصیب رہے، اور اس دنیا سے جب ہم جائیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اکرام کی محبت میں ہم اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک دونوں جہانوں کی بلائیاں ہم سب کا مقدر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پینا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جی سہانی کھڑی چمکا پاکا چاند، اس دل فروز ساعت پیلا کو سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سے کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی